بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ نیک ڈیزائنس کے اوپر ہے۔ یہ آپ پلین پہ بھی بنوا سکتے ہیں، پرنٹڈ پہ بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت اور نفیس ڈیزائنس ہیں، ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ نئے آنے والوں کو کہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تیری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیں جی، آج کی ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں آپ نے خود کو انالائز کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے اپنا کہ ہم معاشرے میں ہم کس طرح کی شہری ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بیٹی اور بیٹی کے ڈفرینسز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہم ان کو ان کا حق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اس کے لیے 3 میجر سٹیپس آتے ہیں جس میں ہم چیک کریں گے کہ آیا ہم حق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ پہلا جو معاشرہ تھا، یہ جب تعلیم نہیں تھی تو تب بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی۔ جو پڑھا لکھا معاشرہ آ گیا، ہم اپنی بیٹیوں کو حق دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنے بچیوں کو حق دیتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے ہمارا ایجوکیشن کا۔ کوئی بھی ایسی فیملی جس کے حالات ٹھیک نہ ہوں، ایک تو وہ ہے جو کہ اچھے خاصا جو طبقہ ہوتا ہے جن کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ایک ایوریج خاندان ہے اس میں ہم کس طرح سے دیکھیں گے اگر بیٹا اور بیٹی ہے اور اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں دونوں میں سے کسی ایک کو ہم پڑھا سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم بیٹی کو پریفر کریں گے یا بیٹے کو پریفر کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم بیٹے کو پریفر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا سہارا بننا ہے، تو ہم کہیں گے جو ہم اس کو ہی پڑھائیں گے۔ بیٹی نے کون سا سہارا بننا، اس نے تو اگلے گھر میں چلے جانا ہے، تو اس کو اتنی زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے تو جاب بھی نہیں کرنی، تو اس نے ارننگ نہیں کرنی، تو ہم نے اس کو زیادہ پڑھا کے کیا کرنا ہے؟ تو ڈگریز ہمارے بیٹے میں آنی چاہیے، اس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا ڈفرینس شو ہو جاتا ہے کہ ہم کس کو پریفر کریں۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہمارا ہے شادی۔ شادی کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی کے معاملے میں ہم اپنی بچی سے پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے، ہم اس کا رشتہ طے کراتے ہیں، اس کے بعد ہم آ کے تو ہم اپنی بچی سے پوچھتے نہیں بلکہ اس کو بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہے گی اس ٹائم پہ؟ آپ جس سے خوش ہیں، جب ایک کام آپ کر رہے ہیں تو آپ سے وہ اب کیا کہے کہ وہ خوش ہے کہ نہیں خوش ہے؟ تو اس نے تو ہاں ہی کرنی ہے، لیکن بیٹے کے معاملے میں وہاں پہ ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرتے کیونکہ بیٹوں نے تو پہلے ہی اپنی چوائسیز بتائی ہوتی ہیں۔ عمل تو ویسے ہی وہ لڑکی بتا دیتے ہیں کہ فلاں سے ہم نے شادی کرنی ہے، اگر وہ بھی نہیں بتائیں گے تو وہ ساری اپنی کوالٹیز وہ ساری اس لڑکی کے لیے بتا دیں گے کوالٹیز کی یہ آپ نے پسند کرنا ہے، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، اس میں وہ بھی ہونا چاہیے، مجھے یہ پسند ہے وہ پسند ہے۔ تو ماں باپ اس کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ بھی ہم نے چوائس کو ختم کر کے ہم نے اپنی بیٹی کو پریفر کیا۔ تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں ہے بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دینا۔ کیا ہم لوگ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، بہت سے گھروں میں نہیں دیتے، بلکہ 90% گھروں میں نہیں دیتے، اور جن گھروں میں حصہ دیا جاتا ہے وہاں پہ احسان عظیم کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو حق دیا ہے، یا بھائی کہیں گے ہم نے اپنی بہن کو حق دیا ہے۔ بھائی تو باقاعدہ اپنی بہن کو شریک سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ اس نے ہم سے برابر کا حصہ لے لیا ہے، زمین جائیداد میں سے باپ سے لے لیا، تو اب یہ تو برابر کی ہے، تو یہ تو ہماری شریک ہوئی۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں پسند کریں گے، وہ والی عزت نہیں کریں گے، وہ والا چاہت، وہ سارے رویے ہی بدل جاتے ہوتے ہیں جب بیٹیاں اپنا حصہ یا حق لے لیتی ہیں۔ جو حصہ یا حق ان کو ان کے دین نے دیا ہے، ان کے اللہ نے دیا ہے، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو برابر رکھا ہوا ہے۔ ایجوکیشن کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھائیں لکھائیں، اس کو برابر کی تعلیم دیں اتنی جتنے اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ شادی کے معاملے میں بھی پہلے رشتہ تلاش کرنے سے پہلے آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ اس کو کوئی پسند تو نہیں، یا اگر وہ کسی میں انٹرسٹڈ ہے تو ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو پوچھنا ہماری ویسی توہین ہو جاتی ہے، اور یہ پتہ لگ جائے کہ بیٹی کسی میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ تو پھر اس بیچاری کا گناہ عظیم ہو جاتا ہے نا، وہ والا تو سین ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا حصہ جائیداد کا حصہ آ جاتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مانگ لیا ہے یا کسی کو ماں باپ نے دے دیا ہے تو بھائی اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، بھائی بھابھیاں ان کے رویے بدل جائیں گے،
آپ کا میکہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے آپ کسی بیگانے کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ اسٹے کرتے ہیں، تو وہ آپ بالکل ان کے رویے ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جسٹ ٹو دا پوائنٹ، آئیں جائیں اور رہیں۔ رہنے والے تو خیر ایسے نئے سین ہوں گے، ان کو یہی ہوگا کہ بائیں جائیں اور چائے شائے پئیں اور اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ تو بیسک میرا آج اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا یہی تھا مقصد، کہ ہم اپنے آپ کو انالیسس کریں کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ کیا ہم اپنی بیٹیوں میں آج بھی فرق نہیں کر رہے کہ صرف وہی جہالت کا جو زمانہ تھا وہاں پہ ہی فرق کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہم آج بھی اسی دور میں ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے بچوں میں فرق کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم اپنے بیٹے کو پریفر کرتے ہیں، اور ہم اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی خواہشات کے پیچھے چھپا دیتے ہیں اس کو۔ تو ہمیں بس اپنے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ میرا مقصد جو ہے وہ کسی کو غلط یا صحیح ثابت کرنا کبھی بھی نہیں ہوتا، سارے ہی صحیح ہوتے ہیں، سب بھی اچھے ہوں گے، لیکن تھوڑا ہم لوگوں کو خود اپنے آپ کو بجائے یہ کہ ہم دوسروں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہوپ سو کہ آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوبارہ سے کہوں گی کہ میرے آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ بیل آئیکن کو دبا دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔